مشکلیں دینے والوں سے بڑا مشکلوں سے نکالنے والا ہے کہ بات سمجھ میں آ جائے تو مشکل زیادہ دیر مشکل نہیں رہتی۔ عورت ملکیت کے نہیں محبت کے حساب میں جینا پسند کرتی ہے۔ زندگی سے ضد کرنا چھوڑ دو، کچھ صلے اس جہاں کے لیے نہیں ہوتے، سبھی خواہشیں اس جہاں میں پوری ہونے لگیں تو پھر اگلے جہاں کے لیے کیا باقی رہ جائے گا۔ تنہائی بہت خطرناک ہوتی ہے، جسے ایک بار اس کی ہوا لگ جائے پھر وہ لوگوں سے دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ قرآن پڑھتے ہوئے لگتا ہے جیسے وہ دلاسا دے رہا ہو کہ میں ہوں نا تمہارے ساتھ۔ دوپٹہ لڑکی کی شخصیت کو چار چاند لگا دیتا ہے۔ زلفیں چاہے کتنی ہی حسین کیوں نہ ہو، لیکن جو تعظیم سر پر دوپٹہ کروا سکتا ہے وہ حسین زلفیں نہیں کروا سکتی۔ ہر رشتہ کہیں نہ کہیں مان توڑ دیتا ہے اور ہر تعلق کبھی نہ کبھی بھرم کھو دیتا ہے۔ یہ صرف اللہ کریم کی ذات ہے کہ جس کا آسرا سدا قائم رہتا ہے۔ کبھی کبھی ہمیں دکھ اتنا ہوتا ہے کہ ہماری آنکھوں میں آنسو کی بجائے لبوں پر مسکراہٹ پھیل جاتی ہے۔ یہ بھی دکھ، اذیت اور کرب کی انتہا ہے۔ سر جھکانے سے نمازیں ادا نہیں ہوتی، دل جھکانا پڑتا ہے عبادت کے لیے۔ وہ ساتویں آسمان پر رہنے والا رب ہم زمین پر بسنے والوں کا درد ہمارے ساتھ جینے والے انسانوں سے بہتر جانتا ہے۔ خواہش کرنا غلط نہیں، خواب دیکھنا جرم نہیں، کسی کی چاہ کرنا گناہ نہیں۔ انسان کی فطرت ہے کہ جو چیز اس کی آنکھوں اور دل کو بھا جائے وہ اس کی آرزو ضرور کرتا ہے، لیکن اپنی اس چاہ کو پورا کرنے کے لیے صحیح اور غلط میں فرق بھول جانا غلط ہے۔ دل کیوں حساس ہوتے ہیں؟ کیونکہ وہ ٹوٹ پھوٹ جانے کے بعد اپنی طاقت کھو چکے ہوتے ہیں۔ پھر بات بے بات آنکھیں بھر آتی ہیں، پھر عام لوگوں کی طرح مذاق، طنز اور تکراریں نہیں سہی جاتی۔ صرف غلط ہونے پر وضاحتیں نہیں دی جاتی، کئی بار ہم وضاحتیں اس لیے دیتے ہیں کہ سامنے والا ہمیں عزیز ہوتا ہے۔ ضروری نہیں ہر ہنسی میں خوشی پوشیدہ ہو، کچھ کہے اس لیے بھی اونچے لگانے پڑتے ہیں کہ غم کا شور کسی اور کو سنائی نہ دے۔ خوبصورتی آنکھوں کو متاثر کر سکتی ہے، لیکن شخصیت سیدھے دل پر قبضہ جما لیتی ہے۔ میں یہ سوچنا ہی نہیں چاہتی کہ اللہ کہاں رہتا ہے، عرش پر ہے یا زمین پر، ہر جگہ موجود ہے۔ میرے لیے تو یہی کافی ہے کہ وہ میرا دوست ہے اور میری شاہ رگ سے بھی زیادہ میرے قریب ہے، جو میری خاموشی سے کہی گئی عرضیں بھی سنتا ہے۔